سب سے پہلے آپ نے اپنے ضمیر کو جواب دینا ہوتا ہے، آپ نے اپنے پروفیشنلزم کو جواب دینا ہوتا ہے۔ ایک امریکہ کا بندہ تھا جس نے میرے ساتھ بحث کی 10 دن مسلسل کہ آپ جھوٹے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ اس بندے نے کہا جی بالکل اندازہ ہو گیا کہ آپ کی باتوں میں وزن ہے۔ کمایا کتنا آپ نے؟ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کما نہیں سکتے، لیکن عزت بہت آپ کو ملے گی۔ ہمیں انٹرنیشنل نمبروں سے بہت ساری کالز آئی ہیں کہ آپ بہترین کام کر رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے، کون سی سپورٹ چاہیے۔ آپ کی کسی ویڈیو کو آج تک زنیرہ صاحبہ نے کمیونٹی دی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر؟ زنیرہ صاحبہ نے صرف مجھے ہی کمیونٹی نہیں دی، ہمارے تمام لوگوں کو مسلسل کمیونٹی دی ہے۔ جی جعفری صاحب، اگر آئندہ فیوچر میں کوئی ایسا کیس آیا جو آپ کے اینٹی ہو، آپ کی ذات کے اینٹی ہو، لیکن اس میں آپ کو لگے صداقت ہے، تو آپ پھر بھی اس پہ کام کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر، وکیل، صحافی، عمران خان صاحب ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا۔ یہ جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے نا، کمیونٹیزم سے، کہ جی یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے مکتب فکر کا ہے، یہ میرے محلے کا ہے، گلی کا ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے، تو تب تک یہی حال رہے گا جو اس وقت آپ کا ہے۔ تو میرٹ ہے۔ اور میں کہتا ہوں آڈینس، میں الحمدللہ مطمئن ہوں، میرا اس کیس میں جتنا کردار رہا ہے، میں نے اپنا بیسٹ دیا اس کیس میں۔ میں بینگ اے وکیل جو بہترین کر سکتا تھا میں نے بہترین کیا۔ میں نے اپنے جو اپوننٹ تھے ان کو جوتے چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور کیا، اور جب میں بولا یوٹیوب پہ الحمدللہ میں نے سچ بولا، اور کوئی بندہ بھی آج اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جعفری کی یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ جعفری صاحب۔ ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ کیس سے ریلیٹڈ ہم کوئی بات نہیں کریں گے کہ نیگیٹو پہ کون ہے، پازیٹیولی کون ہے۔ ہم بس ان کا پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کون سی جو ان کو ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا کیس کے اندر، کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس سے انہوں نے فیس کیا۔ جی ناظرین، آج ہم میاں صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب ان کو صحافت میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس کیس کے جب انہوں نے کام کیا تو ان کی ذاتی ساکھ پہ کتنا نقصان پہنچا انہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی میاں صاحب، آپ کو اس صحافی فیلڈ میں، جرنلزم میں کتنی دیر سر ہو گئی ہے؟ 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس جرنلزم میں۔ میاں صاحب ماشاءاللہ 15 سال کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں جمعہ 8 دن ہی ہے جو نئے یوٹیوبر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں۔ آپ کو لگا نہیں کہ آپ نے اپنے 15 سالہ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونے کے باوجود آپ نے اس کیس میں ہاتھ ڈالا، اور لوگوں نے آپ کو بڑے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے، ایون کہ لوگوں نے گالیاں نکالی، آپ کو مارنے کے تھریٹس بھی دیے، تو کس طرح آپ نے تمام سینیریو کو برداشت کیا؟ ارتضیٰ صاحب، سب سے پہلے آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی، کسی بھی پروفیشنلزم کی، کسی بھی لائن کی، آپ کہہ لیں کہ آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے حق، اگر آپ جرنلزم میں ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے جو خبر چلانی ہے یا ڈھونڈنی ہے وہ سچ پہ مبنی ہو، بونس نہ ہو، جھوٹ پہ مبنی نہ ہو۔ یہ ہماری اخبارات کی ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ کے بعد ہم نے سوچا کہ سچ کی تلاش میں ہم نکلیں گے اور سچ لوگوں کو دکھائیں گے، یہی ہمارا کام ہے، اور ہم نے اسی میں ہی عبور حاصل کرنا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا جی دھمکیوں کی بات اور باقی چیزیں کی بات، تو جو ایک پروفیشنل شخص ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا، اس کو یہ نہیں ہوتا سروکار کہ مجھے کوئی نیگیٹو سوچے گا، پازیٹیو سوچے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ضمیر کو جواب دینا ہوتا ہے، آپ نے اپنے پروفیشنلزم کو جواب دینا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس طرح کر رہے ہو، اس میں حقائق کتنے ہیں، جھوٹ کتنا ہے۔ سب سے پہلے آپ خود کو جواب دیں۔ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ حقائق پہ مبنی ہے، تو پھر آپ کو کسی کا کوئی وہ خیال نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ آپ اپنے حقائق کے مطابق اپنا کام کریں، اور جو اینڈ ہوتا ہے وہ حق سچ کا ہوتا ہے۔ حقائق سامنے آتے ہیں تو لوگوں کے جو مائنڈ ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے دھمکیوں کی بات کی یا تھریٹ کی بات کی، تو ہمیں تو یہاں تک دھمکیاں آئیں کہ لوگوں نے کہا جی ہم آپ کے گھر باہر اور بچوں سمیت پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے، کس طرح کر دیں گے۔ تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ جب جرنلزم میں بندہ آتا ہے، جب پہلی بڑی خبر بریک کرتا ہے، تو جو مخالفین ہوتے ہیں، جن کو خبر آپ کی پسند نہیں آتی، وہ سب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ڈرائیں، آپ کو ڈرا کے آپ کو آپ کے کام سے روکا جائے۔ تو پہلی ٹریننگ میں ہمارے شامل تھا۔ اب ڈرنے والی، جھکنے والی بات اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو سوچتے ہوئے ہم نے حق سچ کی بات کرنی ہے، تو پھر اللہ آپ کو تحفظ بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔
جی میاں صاحب ہم نے دیکھا کہ جناب آپ جب بھی آپ کو کوئی ولاگ بنائے اس کیس سے متعلق تو زیادہ تر آپ کو 99% جو ہے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں، کیونکہ لوگوں کے مطابق جو کیس دیکھ رہے ہیں اور میرے مطابق بھی کہ آپ کا دوسرا پہلو تھا اور میرا ڈفرینٹ پہلو تھا، میں اس کیس میں تھا. تو سر کسی نے آپ کو لائیو آ کے کبھی آپ کے سامنے آپ کے بدتمیزی کی آپ سے کہ آپ کیوں آپ یہ کام کرتے ہیں، کیوں کچھ ایسا کیا آپ نے؟ کیونکہ اکثر فین باہر ملتے ہیں آپ کو سڑکوں کے اوپر، کبھی کوئی ایسا فین ملا ہے جس نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہو یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو اور آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا اور آپ کی بات سمجھ گیا ہو وہاں پہ؟ سب سے پہلے تو آپ کی بہن محترمہ بشرا شکیل صاحبہ، جن کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اپنے پروفیشن کے بندے کے ساتھ نامناسب رویہ رکھ رہے ہیں. مجھے ایک ہی محترمہ کا سامنا کرنا پڑا اور جن کو شاید اندازہ بھی ہو گیا کہ مجھے ٹھیک نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ مجھے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا. کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہوا کہ وہ سامنے آ کے مجھے کہے کہ جی مطلب مجھے آپ پہ یہ غصہ ہے، یہ غلط ہے. البتہ ایک امریکہ کا بندہ تھا جس نے میرے ساتھ بحث کی 10 دن مسلسل کہ آپ جھوٹے ہیں. میں نے کہا جی آپ اپنا حساب سے سارے معاملات دیکھ لیں، آپ کے جتنے سوالات ہیں وہ آپ میرے سے کر لیں، میں آپ کو جواب دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ پتہ چل سکے کہ ہم کتنے جھوٹے ہیں کتنے سچے ہیں. ایٹ دی اینڈ اس بندے نے کہا جی بالکل آپ کی باتوں نے، آپ کے جو آپ نے مجھے بتایا انفارمیشن نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کی باتوں میں وزن ہے، اور آج کے بعد میں آپ کو سچا سمجھوں گا اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. وہ محترم جو دوسری پارٹی ہیں ان کے کوئی قریبی کوئی تعلق والے تھے. جی میاں صاحب جیسے کہ جعفری صاحب نے بتایا کہ جناب انہوں نے آپ کی ایڈوائس پہ عمل کیا تھا کہ کمنٹس جو تھے پڑھنا بند کر دیے تھے. یہ آپ کے ذہن میں کب آیا کہ کمنٹس نہیں پڑھنے چاہیے؟ کوئی آپ نے ایسا کوئی کمنٹ پڑھا جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب آپ کمنٹس نہیں پڑھیں گے؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی جرنلزم کی ٹریننگ میں شامل ہے کہ آپ نے جو ناقدین ہیں، جو آپ پہ تنقید کرنے والے ہیں، وہ آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا، ان کی باتوں پہ غور نہیں کرنا، ان کا لکھا ہوا نہیں پڑھنا، تاکہ آپ کا جو مشن ہے، جو آپ کی سوچ ہے یا جو آپ سٹوری کر رہے ہیں، اس سے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج نہ ہو سکے. اگر آپ حقائق کی تلاش میں ہے تو دنیا کچھ بھی کہے آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، نہ پڑھنا، نہ دیکھنا، نہ سوچنا ہے. آپ اپنے کام کو جاری رکھیں اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب آپ حقائق پہ مبنی لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے تو لوگوں کو حقائق جان کے خوشی ہوگی اور وہ آپ کے مطلب اپریسیشن والے ہو جائیں گے. میاں صاحب آپ خود تو ویڈیوز اپنے کمنٹس نہیں دیکھتے، کبھی ایسا ہوا کہ ہماری بھابھی نے یا ہماری بھتیجی نے یا آپ کے کسی ریلیٹیو نے آپ کو کہا ہو کہ میاں صاحب یہ آپ کو لوگ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ کی رسپیکٹ ہے، آپ جرنلزم میں ایک سینئر صحافی ہیں، تو آپ نے ان کو آگے سے جواب دیا ہو کچھ؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کمنٹس دیکھے اور ہمیں کال کر کے کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں، اتنے پریشر، اتنے دباؤ اور اتنے لوگوں کی بکواسیات کے باوجود آپ ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آپ کو یہ حق سچ کا ساتھ جو ہے نا ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ساتھ یہ نبھانا چاہیے اور دینا چاہیے. کبھی کوئی ایسا پل آیا اس پورے کیس کے دوران کہ آپ نے بیگم کو کہا ہو کہ یار کوئی دروازے بند کر دو، کوئی بھی بندہ آئے تو پوچھ کے آپ نے رکھنا؟ سو جیسے جعفری صاحب کے پاس معاملہ، کچھ ایسا بھی سچویشن بنی کیس کے دوران؟ 2 بار ایسی سچویشن بنی کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر پہ کوئی بھی آئے گا کہ دروازہ نہیں کھولنا، پوچھ کے چلنا ہے. بلکہ ایک جرنلسٹ کے لیے تو یہ پہلے دن ہی سبق گھر والوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے تو آپ نے پوچھ گچھ کے بغیر، تسلی کے بغیر دروازہ نہیں کھولنا ہے. جب بھی آپ کوئی خبر چلا رہے ہیں، آپ کسی چینل میں کام کر رہے ہیں، تو آپ جن کو آپ کی خبر پسند نہیں آئے گی وہ آپ کے دشمن بھی بنیں گے اور آپ پہ وار بھی کریں گے. تو اس کیس میں بھی تقریباً 2 بار ایسی سچویشن تھی کہ جب ہم نے سختی سے کہا تھا کہ اب تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا کہ حق سچ کا ساتھ دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اچھا جی میاں صاحب ایک سوال آپ سے اور پوچھوں گا میں کہ جعفری صاحب کا تو یوٹیوب چینل نہیں ہے، انہوں نے آپ کے چینل کو اپنا چینل سمجھتے ہیں، دنیارہ کے چینل کو اپنا چینل سمجھتے ہیں یا فیصل کے چینل کو. آپ نے سر اس کیس کے اوپر لازم بات آپ نے محنت بھی کی، کمایا کتنا آپ نے؟ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کما نہیں سکتے، لیکن عزت بہت آپ کو ملے گی. لوگ ایٹ دی اینڈ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کو گلے سے بھی لگائیں گے کہ آپ نے سچ بولا.
چاہے کم لوگوں نے دیکھا، اور جو کم لوگ دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو پسند بھی کریں گے اور وہ ڈائی ہارٹ آپ کے فین ہوں گے۔ سر ہمیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جناب اس کیس پہ لوگوں نے فنڈنگ بھی بہت کی آف کورس، اگر وہاں پہ مہدی کاظمی کی سائڈ سے لوگوں نے، وہاں کی ان کی کمیونٹی کے لوگوں نے سپورٹ کیا ان کو، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ حق اور سچ کی فتح ہو، ایسے آپ کی سائڈ پہ ظہیر کو سپورٹ کرنے کے لیے لوگوں کو کال آتی تھی آپ کو کہ جناب ہم ظہیر پہ پیسہ انویسٹ کریں گے، جناب آپ ڈٹے رہیں، آپ ظہیر کو کوئی پیچھے نہ ہٹیں، کوئی ایسا بھی کالز آتی نہیں آپ کو؟ ہمیں انٹرنیشنل نمبروں سے بہت ساری کالز آئی ہیں کہ آپ بہترین کام کر رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے، کون سی سپورٹ چاہیے، کس طرح ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں کریں۔ ہم یہاں پہ پوری پاکستانی کمیونٹی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح کیا بچے نے اور نکاح ٹھیک ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، زنا نہیں کیا، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اس پہ لگے رہیں، آپ بتائیں کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے اور ابھی اکاؤنٹ بھیجیں، ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ 3 سے 4 ممالک سے یہ ہمیں مسلسل کالز آئی ہیں، اس کے باوجود ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹلی آپ سے 1 روپیہ نہیں لینا، کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے عزت کمائی ہے اور ہم نہ ایکسپوز ہونا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے اوپر داغ یہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہم پیسوں کے لیے کر رہے تھے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کر لیں، اگر وہ پیسے آپ سے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو جب میں نے اس حوالے سے میں نے ظہیر سے بات بھی کی کہ بھائی کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، فورن لوگ ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کی سے مدد نہیں لیں گے، بلکہ ڈائریکٹ بھی رابطہ ہوا، اور آج تک ہمیں کوئی ایسا شواہد نہیں ملا کہ جس سے ظہیر فیملی نے بھی کسی سے پیسے منگوائے ہوں۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ اس کے بعد سوری صاحب کی طرف جائیں گے، ایک آخری کویسچن ہے پوچھ لوں میں کہ زنیرہ صاحبہ کی طرف سے دیکھا ہم نے جب بھی ولاگز ہوئے اس میں فیصل سوری صاحب بھی ایڈ اپ تھے، جعفری صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے، جو آپ کے شاہی صاحب ہیں کراچی والے وہ بھی تھے اس میں ایڈ، بلال صاحب سوری وہ بھی وہاں پہ ایڈ تھے، کبھی سوری بلال صاحب بھی ایڈ تھے اس میں، سوری کر سوری۔ اچھا زنیرہ صاحبہ نے کبھی ایسا کیوں نہیں کیا کہ وہ آپ کے پلیٹ فارم میں بیٹھی ہوں آ کے؟ ہم نے یہ دیکھا یہاں پہ، آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا اس چیز کا، کیونکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو احمد شیر جٹ صاحب تھے وہاں پہ، وہ کبھی کسی کے ولاگ میں بیٹھتے تھے جا کے، شاہد صاحب کے ولاگ میں، کبھی شاہد صاحب ان کے ولاگ میں تھے، یعنی ایک دوسرے کو آڈینس کو وہ یوز کرتے تھے کہ یار ہم اس کا فائدہ بھی ہو جائے، چلو ہر بندہ یہاں پہ کمائے گا تو صحیح، لیکن ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ زنیرہ صاحبہ آپ کے چینل پہ بیٹھی ہوں آ کے، یا وہ جو آپ کے بلال ہے اس کے چینل پہ بیٹھی ہوں، یا فیصل سوری کے چینل پہ بیٹھی ہوں، کیوں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کو یوز کیا؟ سب سے پہلے میرا ذاتی طور پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو آپ بھی اس کو عزت دیں۔ تو زنیرہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ زنیرہ صاحبہ نے سب سے پہلے اسٹرانگ قسم کے ولاگ کیے جس میں انہوں نے بتایا کہ ظہیر جو فیملی ہے وہ کوئی گینگ نہیں ہے، وہ ایک مطلب سیدھے سادے لوگ ہیں، اور یہ صرف اور صرف ایک لو میرج کیس ہے۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ زنیرہ صاحبہ لڑکی ہونے کے باوجود اتنی مخالفت لوگوں کے کرنے کے باوجود وہ حق سچ کی کوشش کر رہی ہیں، تو میں نے ان کو ہی پریارٹی دی، اور آج بھی میں اس معاملے میں انہی کو پریارٹی دوں گا۔ میں سب لوگوں کو جانتا ہوں، اگر یہ پیسے کو پریفرنس دیتے تو شاید کب کا یہ کیس چھوڑ کے اور دوسری لائن اختیار کر لیتے جنہوں نے پیسہ کمایا۔ انہوں نے سوری میں آپ کی بات کو میں نے کیا ہے، اگر پیسے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ زنیرہ صاحبہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کے بقول انہوں نے اس کیس کو ہائپ دی، اپنے پلیٹ فارم پہ جگائی رکھا، اگر وہ چاہتی تو جس طرح آپ تھرو آؤٹ اس کیس پہ اسٹرگل کر رہے تھے وہ آپ کے چینل میں بھی لائیو آتی۔ دیکھیں ناظرین میں یہاں پہ آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، اگر آپ لوگ یوٹیوب استعمال نہیں کرتے، اگر میاں صاحب کا یوٹیوب چینل ہے اور فیصل سوری صاحب کا بھی ہے، تو ان کے پاس یوٹیوب ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اگر میاں صاحب کی ویڈیو ہے نا تو وہ فیصل سوری صاحب اس کو اپنی کمیونٹی دے سکتے ہیں۔ کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جتنی بھی آڈینس ہے وہ میاں صاحب کی ویڈیو کو دیکھ سکتی ہے، اور یہ بڑا دل رکھنے والا، دل جگرے والا کام ہوتا ہے۔ اس فیلڈ میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کمیونٹی نہیں دیتا۔ تو میں اب ایک اہم سوال پوچھوں گا میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آپ نے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، آپ کی کسی ویڈیو کو آج تک زنیرہ صاحبہ نے کمیونٹی دی اپنے پلیٹ فارم کے اوپر؟ زنیرہ صاحبہ نے صرف مجھے ہی کمیونٹی نہیں دی، ہمارے تمام لوگوں کو مسلسل کمیونٹی دی ہے۔ اگر زنیرہ صاحبہ کو ابھی بھی ہم میسج کر کے کہیں کہ یہ کمیونٹی لگا دیں تو وہ میرا خیال ہے ودن 5 منٹ وہ کمیونٹی لگا ہوتا ہے۔ زنیرہ صاحبہ نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں مطلب تاثر دیا کہ وہ اپنی غرض کے لیے کام کر رہی ہے۔ جہاں پہ ہم نے زنیرہ صاحبہ کو کہا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے زنیرہ صاحبہ نے وہ کام کیا۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔